آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 87، 88 اور 89 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم۔ رضو وہ راضی ہو گئے، بیان اس پر کہ یکونو وہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، یعنی قرآن کی کسی صورت میں جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ پوری طرح خلوص پختگی سے ایمان لاؤ، جس کا بڑا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر خدا کے راستے میں جہاد کریں، تو یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں، اور ان میں استطاعت مقدور والے بھی جھوٹے عذر تراش کر اجازت طلب کرنے آ جاتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو یہیں مدینہ رہنے دیجئے، گویا کمال بے غیرتی اور نامردی سے اس پر راضی ہیں کہ لڑائی یا خطرہ کا نام سنتی خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھروں میں گھس کر بیٹھ رہے ہیں۔ ہاں جس وقت جنگ وغیرہ کا خطرہ نہ رہے اور امن و اطمینان کا زمانہ ہو تو باتیں بنانے اور کینچی کی طرح زبان چلانے میں سب سے پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اس انداز بیان میں ان پر گہرا طنز ہے، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، جبکہ خواتین اور بچے ایسے مواقع پر پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب جب تمام مردوں پر لازم ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں تو یہ منافقین طرح طرح کے بہانوں سے رخصتیں چاہتے ہیں، گویا انہوں نے پیچھے گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کا کردار اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَطُبِعَ اور مہر لگا دی گئی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالم انسانیت پر بے شمار احسانات میں سے نہ صرف ایک عظیم احسان ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور دیگر اقوام عالم کے لیے اپنی بے پایہ محبت رحمت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے مکمل رہنمائی حاصل کریں، اپنے مقصد وجود کو پہچانیں اور اپنی منزل کا تعین کریں، اور اس کے حصول کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کریں جس سے اس کا حصول یقینی ہو، جس کے نتیجے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی ابدی اور دائمی جنت کے مستحق ٹھہریں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بدقسمتی سے انسان نے بحیثیت مجموعی جو رویہ اور طرز عمل اختیار کیا اور کر رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہی وجہ کہ آج امت مسلمہ بھی قہر و غضب، ذلت رسوائی کا شکار ہے اور دیگر اقوام عالم وحشت، سفاکیت، دہشت گردی کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بعض لوگوں کے سخت رویے، برے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے دلوں پر مہر لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ خود ہی اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا رویہ اور طرز عمل ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، جس کے بعد ان سے بہت ہی کم خیر کی توقع اور ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہٹ دھرم اور ضدی، وہ لوگ جو ہٹ دھرم، جاہل اور ضدی ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کی بات غور سے سننا اور تسلیم کرنا گوارا نہیں کرتے، چاہے بات مبنی بر حقیقت ہو، اگر کوئی واضح نشانی بھی موجود ہو تو ایسا انتہا پسندانہ اور فاسقانہ رویہ اختیار کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ فَهُمْ لہذا وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے،
مال و دولت، خوشحالی، آسودگی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر جب یہی چیزیں اللہ کے احکام کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائیں تو یہی انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تو ان میں نفاق کا مرض پہلے ہی موجود تھا، دوسرے عیش و آرام کی زندگی بھی میسر ہو تو منافقوں کو جہاد میں مال و دولت کا خرچ کرنا اور سفر کی صعوبتیں کیسے گوارا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر ہیلہ بازیاں، معذرتیں کرنا ان کی ایک عادت ثانیہ سی بن چکی تھی۔ ان کی اسی عادت کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے، لہذا اگر انہیں جہاد کی ترغیب دی جائے تو اب ان کے دلوں پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوتا، مزید برآں اپنی اس بزدلی، بے غیرتی پر شرمانے کی بجائے پیچھے رہنے پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، جاہدو، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہ لوگ ہیں، لہم الخیرات، کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ہم، اور یہی لوگ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین جیسا نہیں۔ ان میں نہ ان کی طرح بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز، نہ مال و جان کی قربانی میں بخل، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر، نہ نافرمانی، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد، یعنی اپنی آخری کوشش کرتے ہیں اور ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ انہیں کے لیے تمام بھلائیاں، یعنی دنیا کی فتوحات، غنائم اور آخرت کے سب سے بلند درجے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پسند کرے کہ دنیا میں واپس آئے، خواہ دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے اس عزت و کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح محض ایک لفظ ہی نہیں بلکہ قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے کوئی جو فلاح نہیں چاہتا دنیا میں اور آخرت میں؟ کون سی ہے ایسی فلاح کی راہ؟ قرآن کریم میں کائنات کے خالق مالک کے احکامات ہیں جو انسانوں کی دنیا اور آخرت فلاح کا مکمل ضابط ہیں۔ ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک اور سنت میں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں نجات اور فوز و فلاح کو بہت واضح اور دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہیں اس کو عذاب علیم سے نجات یا گھاٹے سے بچ جانا کہا گیا ہے تو کہیں فوز و فلاح، جنت کا حصول، رضا الہی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ نجات کے لغوی معنی چھٹکارا پانے یا بچ جانے کے ہیں، یعنی کسی دکھ، تکلیف یا نقصان اور خسارے سے بچ جائیں یا اس سے نجات مل جائے، یہی فلاح ہے۔ مذہبی اصطلاح میں نجات کا مطلب اس روحانی کیفیت سے ہے جس میں پریشانی، تکلیف اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے، یہی فلاح ہے۔ قرآن میں نجات کے معنی تکلیف، پریشانی، خوف، ملال، عذاب اور خسارے سے بچ جانے کے ہیں، یہی فلاح و کامیابی ہے۔ اسلام میں نجات اور فوز و فلاح کا بہت وسیع تصور ہے۔ اصلاً تو آخرت کی زندگی میں عذاب، تکلیف، نار جہنم سے بچ جانے اور جنت مل جانے کا تصور ہے، مگر ساتھ ہی دنیا کی زندگی کو بھی امن، پرسکون، مطمئن، خوشحالی بنانے کا مفہوم شامل ہے۔ گو کہ اصل ہدف نجات اخروی ہی ہے۔ قرآن مجید نجات اور فوز و فلاح کو بہت واضح و دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہیں اس کو عذاب علیم سے نجات یا گھاٹے سے بچ جانا کہا گیا ہے، کہیں رضا الہی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ خوف اور رنج سے عافیت بھی تصور نجات میں شامل ہے۔ اعد اللہ، تیار کی ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات،
ایسے باغات کے تجری بہتی ہیں من تختیا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیا ان میں ذالک یہ ہے الفوز العظیم کامیابی بہت بڑی۔ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پہ بالا تر ہے، انہیں کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، بعض کے نزدیک دین دنیا کی منافع، اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔ فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عالیشان باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا، وہاں انہیں دائمی زندگی نصیب ہوگی، کوئی کلفت کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، انہیں جسمانی روحانی مادی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی فلاح یہ ہے کہ انسان حتیرۃ القدس کا ممبر بن جائے، بہشت بری میں پہنچ جائے۔ اس دنیا کی فلاح اور عیش آرام تو بالکل عارضی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، مگر آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں بھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہ چیزیں مجاہدے مشقت اور ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کا رسول سچے مومن اسی راستے پر گامزن ہے جو دائمی فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ منافقین کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں خدا کی وفادار بندے جو اس کے راستے میں نہ جان سے ہٹتے ہیں نہ مال سے، کیسا ہی خطرہ کا موقع ہو اسلام کی حمایت پیغمبر اسلام کی معیت میں ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے فلاح کامیابی نہ ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی؟ رب العالمین نے اپنے پروردگار بندوں اور اہل ایمان کے لیے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اور جن نعمتوں کی لذت سے وہ آخرت میں کنار ہوں گے، ان میں سے سب سے عظیم تر نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی جل شانہ جنت میں انہیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اس کی لذت تمام نعمتوں کی لذت پر غالب ہوگی، بلکہ اس کی لذت پانے کے بعد جنت کی لذت کی تمام چیزوں اور ان کی لذتوں کو بھول جائیں گے۔ یاد رہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، مومن کی ایک ایک حرکت عبادت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، سونا جاگنا عبادت ہے، چلنا پھرنا کام کرنا سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ گویا کہ ان ساری جگہوں میں انسان کا ملدخل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں پاکیزہ سوچ و فکر صحیح رویہ اپنانے درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ کہ ہمیں کوئی ایسا رویہ اختیار کریں، یا اللہ کریم یا ہمارے اندر کوئی ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ خدا نہ خاص ان لوگوں کے مشابہ ہو جائیں جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگائی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ یا اللہ کریم یا رب العالمین تمام مسلم ممالک میں امن و سکون خوشحالی اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ کریم ان شرارتی لوگوں کے شر سے، ان منافقین کے شر سے اور فاجروں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، فوت شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کے آزاد فرما اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ یا اللہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اپنی رحمت سے ہم پر بارش برسا دے۔ یا اللہ ہم پر بارش برسا دے، یا اللہ ہم پر بارش برسا دے اور ہمیں نا امید نہ کرنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔